السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ابو داؤد ثانی سبق نمبر 38 صفحہ نمبر 547 اول کتاب العتق سے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل میں برکتوں سے مالا مال فرمائے، قبولیت، عافیت، برکت، اخلاص، استقامت آپ علیہ السلام صحابہ کی طرح نصیب فرمائے۔ سبق شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو آلہ اول کتاب العتق۔ باب فی المکاتب یؤدی بعد کتابتہ فیعجز او یموت۔ عن عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المکاتب عبد ما بقی علیہ من کتابتہ درہم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکاتب اس وقت تک غلام ہے جب تک اس کے بدلے کتابت میں سے ایک درہم بھی اس غلام کے ذمہ باقی ہے، اس مکاتب کے ذمہ باقی ہے۔ یہ مکاتب مفعول کے وزن پر اسم مفعول ہے، بمعنی وہ غلام جس سے اس کے آقا نے کچھ رقم اور عوض طے کر لیا کہ اسے ادا کرنے پر تم آزاد ہو۔ تو مولا کے لیے مکاتب اور غلام کے لیے مکاتب۔ مکاتب اسم مفعول، مکاتب اسم فاعل۔ تو مکاتب بدلے کتابت طے کرنے والا یعنی آقا، مکاتب جس کے لیے بدلے کتابت طے ہوا یعنی اسم مفعول غلام۔ تو بدلے کتابت اس چیز کو کہتے ہیں جو آقا اور غلام کے درمیان طے پائی ہے، مثلا کوئی رقم ہے نقدی یا کپڑا ہے یا کوئی اور چیز طے ہوئی ہے کہ اتنی چیز تم دے دو، اتنا 10 من گندم دے دو، 10,000 روپے دے دو یا 50 تھان کپڑے کے دے دو تو تم آزاد ہو۔ تو یہ جو چیز طے ہوئی ہے یہ بدلے کتابت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایسے غلام کے لیے ہدایت فرمائی ہے کہ آقا نے جب اتنا احسان کیا ہے کہ کچھ بدلے میں عوض میں آزاد کرنے کا تو کہہ دیا، اب غلام کو چاہیے کہ اس کا پورا حق ادا کر دے، اور جب تک ایک پائی بھی بدلے کتابت کی اس کے ذمہ باقی ہے تو وہ غلام ہی رہے گا۔ عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما عبد کاتب علی 100 او 100 عقیة فأداها الا 10 اواق فهو عبد، وایما عبد کاتب علی 100 دینار فأداها الا 10 دنانیر فهو عبد۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلام ایما عبدن کہ جس غلام نے 100 اوقیہ پر مکاتبت کی، پھر وہ 100 اوقیہ میں سے ادا کر دیے 10 اوقیہ کے علاوہ، یعنی 10 آزاد نہیں کیے، باقی اس نے 10 کے سوا باقی مکاتبت ادا کر دی، یا فہو عبدن تو وہ غلام ہی ہے، تو وہ غلام ہی ہے۔ اور وہ غلام جس نے مکاتبت کی 100 دینار کے عوض، پھر وہ 100 دینار ادا کر دیے سوائے 10 دینار کے، تو وہ غلام ہی ہے، تو وہ غلام ہی رہے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عباس حریری نہیں ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ وہ میم ہے کہا، لیکن وہ کوئی اور شیخ نہیں ہے۔ قال ان نبہان مکاتب لأم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تقول
قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه کہ حضرت نبہان سے روایت ہے جو غلام ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ کہتے ہیں میں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا کوئی مکاتب ہو تو اور اس کے پاس اتنا مال بھی ہو جس سے وہ بدلے کتابت ادا کر سکے، بدلے کتابت ادا کر سکے، تو اس عورت کو اس غلام سے پردہ کرنا چاہیے، اس عورت کو جس نے اس غلام کو مکاتب بنایا ہے اس سے پردہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں اس حدیث میں، اس سے پہلے والی حدیث میں بدلے کتابت کی مقدار بتائی کہ 100 اوقیہ، اواقی جمع ہے اوقیہ کی، اواقن بھی جمع آتی ہے، اوقیہ 40 درہم کو اوقیہ کہتے ہیں، اور درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ فہو عبدن، تو جب تک وہ مکمل بدلے کتابت ادا نہ کر دے، جو مال طے ہوا، جو چیز دینا طے ہوئی اپنے آزادی کے بدلے میں، تب تک وہ غلام ہی رہے گا۔ مکمل مکاتبت کی، بدلے کتابت کی مکمل ادائیگی سے ہی اسے آزادی مکمل ملے گی۔ تیسری جو اب حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس میں مسئلہ کسی مملوک غلام کی مالکہ اور سیدہ کو اپنے غلام سے ویسے تو پردہ کرنے کا حکم نہیں، کسی مملوک غلام کی مالکہ اور سیدہ کو اپنے غلام سے حجاب کا حکم نہیں ہے، اسی طرح کسی مالک اور سید کی لونڈی اس سے پردہ نہ کرے۔ ہاں اگر غلام آزاد ہو گیا تو اب سابقہ مالکہ کو اس سے پردہ کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مکاتب سے پردہ کرنے کا حکم دیا جس مکاتب کے پاس بدلے کتابت کی مقدار جمع ہو چکی ہو کہ بس اب پہنچ جانا ہے اور خلاصی اور آزادی ہے، مقدار جمع ہے، بس دیر کس چیز کی ہے؟ آقا تک پہنچانے کی، تو اس سے پردہ کرنا ہے کیونکہ یہ آزادی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس لیے حفظ ما تقدم کے تحت امر ارشادی فرمایا کہ چاہیے کہ تم اس سے پردہ کرو۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر اس کے پاس بدلے کتابت کا انتظام نہیں ہوا یا کچھ بھی ادا کرنا ہے، کچھ ابھی ادا کرنا ہے، کچھ ادا کر دیا، اس وقت تک وہ غلام ہے، جب تک پورا بدلے کتابت ادا نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ آزاد بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو مالکہ سے پردہ نہ کرنے کا حکم گزرا، یہ تو شوافع کا قول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غلام سے مالکہ کو پردہ کرنا چاہیے کیونکہ فتنے کا خوف ہے۔ کام کاج بتایا جا سکتا ہے اس کو زبانی، باقی اس سے پردہ کرنا چاہیے۔ اب اس میں مکاتب کا آزاد ہونا، اس میں اختلاف ہے کہ مکاتب غلام کب آزاد ہوگا، یعنی جب تک بدلے کتابت کا کچھ حصہ باقی رہے تب تک وہ غلام رہے گا، اگر کچھ حصہ اگرچہ کچھ ادا کر بھی چکا ہے کچھ ادا، تو حضرت عمر، حضرت زید، حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین کی ایک جماعت، اور امام مالک، امام شافعی، امام اسحاق اور امام ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے کہ جب تک کچھ حصہ باقی رہے گا وہ غلام رہے گا، اگرچہ کچھ ادا کر چکا ہو۔ تو دوسرا مطلب جو ہے، جتنی مقدار بدلے کتابت ادا کرے گا اسی کے بقدر وہ آزاد ہوگا۔ مثلا 1/4 ادا کر دیا تو غلام کا چوتھا حصہ آزاد، نصف ادا کر دیا تو آدھا آزاد،
یہ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا مذاہب کے بارے میں کہ دو ہی قول بنتے ہیں اس اختلاف میں، ایک قول اول جمہور کا قول ہے، جمہور اہل علم و رائمہ کا، اور باقی سب اقوال کا خلاصہ یہی کہ بدلے کتابت کے جتنے حصے ادا کر دیے غلام کے بھی اتنے اجزاء اور حصے آزاد ہو جائیں گے۔ یہ پہلا قول ہی زیادہ ہوتا ہے۔ باب ہے فی بیع المکاتب اذا فسخت الکتابت مکاتبت، کہ عقد کتابت فسخ ہو جانے پر مکاتب غلام کو بیچنے کے بارے میں یہ بیان ہے۔ عن عروہ رحم اللہ ان عائشہ رضی اللہ عنہ اخبرته ان بریرہ رضی اللہ عنہ جاءت عائشہ رضی اللہ عنہ تستعینها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة رضي الله عنها ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة رضي الله تعالى عنها لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل وَيَكُونُ لَنَا وِلَاؤُكِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتاعی فاعتقی فإنما الولاء لمن اعتق ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما بال اناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشتراط شرطا ليس في كتاب من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه 100 حمرة شرط الله أحق وأوثق شرط الله أحق وأوثق۔ کہ حضرت عروہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا، حضرت عروہ کو بتایا کہ بریرہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس ہی تعاون کے لیے اپنے بدلے کتابت کی ادائیگی کے سلسلے میں، اور انہوں نے اپنے بدلے کتابت میں سے بریرہ رضی اللہ عنہ نے کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا ارجعی الی اہلک، اپنے گھر والوں یعنی اپنے اولیاء ہیں جو ورثاء ہیں ان کے پاس واپس چلی جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، ٹھیک ہے، اور ان سے پوچھ لو، اگر وہ پسند کریں تو میں تمہاری طرف سے تمہاری بدلے کتابت کو ادا کر دوں اور تمہاری ولایت میرے پاس رہے گی، تمہاری ولا میں لے لوں، ففعلت تو میں یہ کر لیتی ہوں، فذکرت ذلک بریرہ، تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تذکرہ کیا اپنے اہل والوں سے، گھر والوں سے، اپنے ولا والوں سے، فابوا، تو انہوں نے ولات جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولا دینے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگے ان شاءت ان تحتسب علیک، کہ کہا کہ اگر وہ ثواب کی نیت سے کرنا چاہتی ہیں تو کریں، یعنی تمہاری ولا تو ہماری ہی ہوگی، فیکون لنا ولاؤک۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابتاعی، تم اس کو کیا کر دو، خرید لو، اس کو خرید لو، پھر اس کو آزاد کر دو، ولا تو اس کے لیے ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے، ولا تو اسی کی ہوگی جو آزاد کرے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا حال ہے لوگوں کا، وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں یشترطون لیسن شروطاً لیسر فی کتاب اللہ کے جو اللہ کی کتاب میں وہ ہیں ہی نہیں۔ جس آدمی نے من اشترطہ
جس آدمی نے شرط لگائی ایسی شرط کہ جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، فلیس لہ، تو اس آدمی کی شرط صحیح نہیں ہے۔ شرط مئت حمرہ، اور اگرچہ وہ 100 بار شرط لگائے، اگرچہ وہ 100 بار شرط لگائے تو کیا ہوگا؟ شرط اللہ حق و اوثق، اور اللہ ہی کی شرط سچی اور مضبوط ہے، اللہ کی شرط سچی اور مضبوط ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت جاءت بریرۃ رضی اللہ عنہ تستعین فی مکاتبتها فقالت انی کاتبت اہلی علی 9 اواق فی کل عام اوقیۃ فاعینینی، فقالت ان احب اہلک ان اعدها عدة واحدة وآتقها ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى أهلها فساق الحديث نحو الزهري زاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما بال رجال يقول أحدهم آتق يا فلان والولاء لي وإنما الولاء لمن آتق وإنما الولاء لمن آتق۔ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برایت کس کی بدلے کتابت میں تعاون کے لیے میرے پاس آئیں۔ فقالت انی کاتبت اہلی، کہ میں کہنے لگی کہ میں نے اپنے لوگوں سے مکاتبت کی ہے، اپنے لوگوں سے مکاتبت کی ہے 9 اوقیہ پر، ہر سال 1 اوقیہ ادا کرنا ہے، لہذا آپ میری مدد کیجئے۔ فقالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ لوگ ان احبا اہلو کی، اگر تمہارے لوگ یہ چاہیں تو میں ایک ہی دفعہ انہیں دے دیتی ہوں بدلے کتابت، اور تمہیں آزاد کر دوں گی، اور میں تمہیں کیا کر دوں گی؟ آزاد کر دوں گی، اور تمہاری ولا وہ میرے پاس ہوگی، اور تمہاری ولا کس کے پاس ہوگی؟ میرے پاس ہوگی، میری ہوگی۔ اور فالتو وہ اپنے لوگوں کے پاس گئی۔ پھر راوی نے کہا کہ راوی نے پوری حدیث زوری والی روایت کی مثل ذکر کی، اور نبی علیہ السلام کے کلام کی آخر میں یہ اضافہ کر دیا، اضافہ کیا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ ما بال رجال یقول احدہم، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم آزاد کر دو اسے، تم کیا کر دو؟ تم آزاد کر دو اے فلاں، اور ولا میں لوں گی، فالولاء لی انما الولاء لمن اعتقا، اور ولا تو میں ہی لوں گی، حالانکہ ولا تو اس کا حق ہے جو آزاد کرے، ولا تو اس کا حق ہے جو کیا کرے؟ آزاد کرے۔ ولا اس کا حق ہے جو آزاد کرے۔ عن عروة بن زبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وقال جويرية رضي الله عنه بنت الحارث بن المسترق في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين. قالت عائشة رضي الله عنها وجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وإنما كان من أمري ما لا يخفي عليك وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وإني كاتبت على نفسي فجئتك أسألك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت وما هو يا رسول الله؟
قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك قالت قد فعلت قال فتسامع عن الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية رضي الله عنها فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم وقالوا أسحار رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها أعتق في سببها مئة أهل بيت من بني المستلق. قال أبو داود رحمه الله هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث بن مستلق ثابت بن قیس بن شماس یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آئی، تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے بھی حصے میں آئی ان سے مخاطبت کر لی اپنی ذات پر. وکانت امرأۃ ملاحۃ، اور وہ ایک خوبصورت عورت تھی. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت عورت تھی، ملاحۃ خوبصورت عورت تھی. تو ملاحۃ دونوں ہو سکتا ہے کہ ہر شخص دیکھنے لگتا ان کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہر آنکھ اس کو دیکھتی، یعنی ہر شخص کو دیکھتا جویریہ رضی اللہ عنہ کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنے بدلے کتابت میں تعاون کے لیے. فلما قامت علی الباب، جب وہ دروازے پر کھڑی ہوئی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو رأیتها میں نے ان کو دیکھا، یعنی میری نگاہ ان پر پڑی. کرے تو مکانہا، تو مجھے ان کا آنا اچھا نہ لگا، ناپسند ہوا. اور میں نے دل میں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ان کی وہی ملاحت دیکھیں گے، یعنی خوبصورتی کو دیکھیں گے. تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات دیکھیں گے جو میں نے ان کی خوبصورتی جو میں نے دیکھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرا ان قریب دیکھ لیں گے مثل الذی رأیت، جو میں نے دیکھا. تو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں جویریہ بنت حارث ہوں اور میرا حال آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. وَكَانَ مِنْ أَمْرِ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ، میرا معاملہ آپ سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. میں ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں گئی ہوں اور میں نے ان سے مکاتبت کر لی ہے. تو میں آپ سے اپنے بدلے کتابت میں تعاون مانگنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں. کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے بہتر کی رغبت رکھتی ہو؟ حل لک الی ما هو خیر منہ، یعنی جو تم مجھ سے مانگ رہی ہو بدلے کتابت میں تعاون، اس سے بہتر تمہیں مل جائے تو اس میں تم رغبت رکھتی ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا چیز ہے، یعنی اس سے بہتر کیا ہے؟ قالت وما ہوا یا رسول، قال اؤدی عنک کتابتک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ادا کر دیتا ہوں تمہارا بدلے کتابت، میں تمہارا بدلے کتابت ادا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں، تم سے شادی کر لیتا ہوں. تو وہ بولی کہ میں کر چکی، کر فعل، تو میں تو ایسا کر چکی، یہ قبول کر چکی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر لوگوں نے ایک دوسرے سے سنا،
تسامع یعنی الناس، لوگوں نے ایک دوسرے سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی ہے، تو بنو مستلق کے جتنے قیدی ان کے ہاتھوں میں تھے انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، وہ سب چھوڑ دیے اور کہنے لگے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہیں، سسرالی ہیں۔ فما رأینا امرأۃ، ہم نے کوئی عورت نہیں دیکھی جو اپنی قوم پر زیادہ برکت والی ہو، اعظم برکات علی قومہا، ان سے یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں زیادہ اپنی قوم پر برکت والی ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی۔ ان کی یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بنو مستلق کے 100 قیدی آزاد ہوئے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ ولی خود نکاح کر سکتا ہے، ولی خود نکاح کر سکتا ہے۔ باب فی العتق علی شرط، یہ باب ہے شرط لگا کر غلام آزاد کرنے کے بارے میں کہ عن سفینۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مملوكا لأم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فقالت اعتقك واشترط عليك ان تخدم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما عشت، فقلت وان لم تشترطي على ما فارقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عشت، فاعتقتنی واشترطت علی کہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں آزاد کرتی ہوں اور شرط لگاتی ہوں کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرو گے جب تک تم زندہ رہو گے۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے یہ شرط نہ بھی لگاتی تو میں جدا نہ ہوتا، ما فارقت رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوتا، ما عشت، پوری زندگی جب تک میں زندہ رہتا۔ تو انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھے اسی شرط پر آزاد فرمایا، مجھے اسی شرط پر آزاد فرمایا۔ باب فی من اعتق نصیبا لہ من المملوک، کہ جو آدمی غلام کا کچھ حصہ آزاد کر دے اس کے حکم کے یہ بیان میں ہے۔ اس سے پہلے والی حدیث میں اکثر فقہائے کرام کے نزدیک آزاد کرنے کے بعد شرط لگانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ شرط ملک میں نہیں اور آزاد سے منافع کا مالک کوئی نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اجارہ اور مزدوری اور حق الخدمت طے ہو۔ فی من اعتق نصیبا لہ من المملوک، کہ جو آدمی غلام کا کچھ حصہ آزاد کر دے اس کے حکم کے بیان میں یہ باب ہے۔ تو عن ابی الملیح قال ابو داود قال ابو الولید عن ابیہ ان رجلا اعتق شخصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ليس لله شريك، زاد ابن کثیر فی حدیثه فاجاز النبي صلی اللہ علیہ وسلم عتقه۔ حضرت اسامہ بن عمیر عزلی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنے غلام میں سے اپنے حصہ کو آزاد کر دیا۔ اس کا نبی علیہ السلام سے ذکر کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ابن کثیر نے اپنی روایت میں اضافہ کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آزادی کو نافذ کر دیا، اس کی آزادی کو نافذ فرما دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔